اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری۔ گفتگو جاری تھی سورہ طٰہٰ کے ترجمے کے حوالے سے، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85، 86، 87 اور 88 کا ترجمہ ہے۔ قال خداوند عالم نے کہا فإنا قد فتنا، جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے 40 راتوں کا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ قال خداوند عالم نے کہا فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اے موسیٰ بے شک ہم نے آزمایا تمہاری قوم کو کوہ طور میں، تیرے کوہ طور میں 40 راتوں کے وعدے پورا کرنے کے بعد کہ تو آیا ادھر، اس کے بعد تیرے بعد تو وہاں خلیفہ مقرر کر کے آیا جناب ہارون کو، اس وقت ہم نے انہیں آزمایا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، انہوں نے یہ گمراہ ہو گئے، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا، یعنی انہوں نے 9 معجزے دیکھے تیرے، 9 معجزے دیکھنے کے باوجود سامری کے دھوکے میں آ گئے، سامری کے فریب میں آ گئے، سامری کے فریب میں آ گئے، بس ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ ان کے درمیان جو ہارون تھے، تیرے خلیفے کے طور پہ موجود تھے ہارون، ان کی بھی اطاعت نہیں کی انہوں نے، ہارون علیہ السلام کی بھی بنی اسرائیل نے، تیری قوم نے اطاعت نہیں کی۔ ٹھیک۔ قال فإنا قد فتنا قومک، خداوند عالم نے کہا یقیناً ہم نے تمہاری قوم کو آزمایا من بعدک، کوہ طور پہ اپنا وعدہ جو 40 راتوں کا وعدہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو تم آئے تیرے آنے کے بعد، کوہ طور پر تیرے آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، 40 راتیں مکمل کرنے کے بعد، وعدہ خدا جو عہد تھا وہ عہد خدا مکمل کرنے کے بعد، فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ پلٹے اپنی قوم کی جانب، غضبان اسفا، غمگین بھی تھے، غصے کی حالت میں تھے، غضبان غصے کی حالت میں تھے، اسفا غمگین تھے۔ بس ایک راہبر جس نے محنت کی ہو، 9 معجزے دکھائے ہوں، توحید جس نے سمجھائی ہو، 40 راتیں چلا جائے، اپنا خلیفہ بھی مقرر کر کے چلا جائے، اور یہ قوم اس خلیفے کی نافرمانی کر کے، اس کے جانشین کی نافرمانی کر کے سامری کے دھوکے میں آئے، تو یہ راہبر غمگین بھی ہوگا، غصے میں بھی آئے گا۔ قال یا قوم، جناب موسیٰ نے کہا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے، تم سب کے رب نے تم سے بہترین خوبصورت وعدہ نہیں کیا؟ بڑے وعدے پورے کیے، وعدہ تمہیں غرق ہونے سے محفوظ کیا، سمندر سے راستہ دیا تجھے، تم سب کو سمندر سے راستہ دیا، فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھا، فرعون کی ناامنی سے محفوظ رکھا، آزاد کیا تمہیں۔ الم یعدکم ربکم، کیا تم سے تمہارے رب نے بہترین وعدے پورے، تم سے تمہارے رب نے بہترین وعدے نہیں کیے، نے وعدے پورے نہیں کیے؟ ہر جگہ تو وعدہ پورا کیا، فرعون سے آزادی دی، غرق ہونے سے بچایا، سمندر سے راستہ نکالا۔ افتال علیکم العہد، بھلا تم سے لیے ہوئے عہد کو طولانی مدت تو نہیں گزری، اتنی بڑی مدت تو نہیں گزری؟ ابھی تو یہ تازی باتیں ہیں جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہ ابھی کے معاملے ہیں، یعنی اتنی طولانی مدت نہیں گزری، اور تم عہد کو بھول گئے ہو۔ یہ عہد کہاں ذکر ہوا؟ اس عہد خداوند عالم نے، بس خدا نے جب نجات دی فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو، اور سمندر سے راستہ دیا، تو اس کے بعد خداوند عالم نے عہد لیا۔ عہد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 میں ذکر ہوا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، پاکیزہ کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، سرکشی نہ کرو، توحید سے نہ ہٹنا، گمراہی میں دوبارہ نہ پڑنا، دوبارہ مشرک نہ بننا، ولا تطغوا فیہ، بس اگر سرکشی کی تو خدا کا عذاب نازل ہوگا، یہ خدا نے عہد لیا تھا۔
جب فرعون سے خدا نے نجات دی، موسیٰ کے ذریعے خدا نے عہد لیا، تبھی جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں افتال علیکم العہد، ابھی تو عہد کو اتنا عرصہ نہیں گزرا، ابھی تو تازہ تازہ تمہیں فرعون سے نجات دی، فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا کیوں تم چاہتے ہو کہ تم پر حلال ہو جائے تمہارے رب کا غضب، تمہارے رب کا غضب تم پہ نازل ہو۔ فاخلفتم موعدی، تم سب نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، میں نے تم سے کہا، وعدہ تم سے لیا، وعدہ کیا تھا؟ خدا کے وعدے کی بھی نافرمانی کی۔ میں نے کہا 40 راتوں تک میں جا رہا ہوں کوہ طور پر، خدا نے مجھ سے عہد لیا ہے، میں عہد کو پورا کرنے جا رہا ہوں، تم جناب ہارون کی پیروی کرنا، یہ ہے میرے جانشین، یہ ہے میرے جانشین، تم نے اس وعدے کی بھی نافرمانی کی۔ قالو، اب انہوں نے کہا، انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، قالو انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، ہم نے عمدن تیرے وعدے کی، تیرے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، عمدن نہیں کی، بس یہ بہانہ تھا، عمدن نہیں کی تھی۔ ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے عمدن نہیں کی، دھوکہ دیا سامری نے ہمیں سامری نے دھوکہ دیا۔ ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے عمدن، ملکنا نہیں اپنے اختیار سے، عمدن ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولیکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم پر بوجھ ڈالا گیا تھا۔ دیکھیں جی، جب فرعون کا لشکر ڈوبا، پھر ان کی لاشیں جب نکل آئیں تو وہ آل فرعون کے جو زیورات تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، یہ بنی اسرائیل نے اتار لیے تھے، بنی اسرائیل نے اتار لیے تھے اور خود پہن لیے تھے۔ یہ مال غنیمت کے طور پہ تھا، یہ مال غنیمت کے طور پر تھا۔ اب یہ اس زیور سے بوجھ تھا ان پہ، یہ تنگ آ چکے تھے، اور تنگ آ کے انہوں نے یہ زیور اتار دیا تھا اور پھینک دیا تھا، اتار کے پھینک دیا تھا۔ سامری نے اس زیور کو اٹھایا، اس زیور سے ایک مجسمہ بنایا، مجسمے گائے کا مجسمہ بنایا، گائے ان کی کمزوری تھی، پہلے ہی کمزوری تھی، گائے کا مجسمہ بنایا، گائے کے مجسمے سے آواز نکالی۔ اس نے کوئی حیوان نہیں بنایا کہ حیوان کوئی زندہ ہو، حیوان نہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حیوان بنائے، کوئی زندہ حیوان کو زندہ کرے، نہیں، ایسا نہیں تھا، ٹھیک۔ بس یہ آواز نکالی اور کہا کہ تمہارا معبود و تمہارے نبی ہیں، تمہارے رسول موسیٰ علیہ السلام کا معبود یہی ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ بس ہارون کے بھی خلاف کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ، موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے، تمہارا معبود بھی یہی ہے، بس دھوکہ دیا ہمیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھوکہ ملا، بس جناب ہارون روکتے رہے لیکن ان کی بات نہیں سنی، ان کی بات نہیں سنی، بس کہا کہ فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے یہ زیور جو بوجھ تھا، ہم نے پہنا ہوا تھا، جو مال غنیمت کے طور پہ آل فرعون سے لیا تھا، ان کی لاشیں جب نکل آئی تھی سمندر سے باہر، اس سمندر نے بھی تو قبول نہیں کیا تھا کہ میں اندر رکھوں گا، وہ باہر نکلی تھیں اور سونا اتار لیا تھا انہوں نے، وہ جو انہوں نے اتار دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، بس اس سونے کو، اس زیور کو سامری نے اٹھا لیا اور اس سے کیا کیا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، بس بنی اسرائیل کے لیے فَأَخْرَجَ، اس نے بنایا بے جان مجسمہ، لہو خوار، اس سے آواز آ رہی تھی، فقالو، بس سامری اور اس کے ساتھیوں نے کہا، بس سامری اکیلا نہیں تھا، ساتھی بھی تھے اس کے ساتھ، بس سامری اور اس کے ساتھیوں نے کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا معبود ہے۔ بس اس در جناب ہارون کہتے رہے کہ نہیں، یہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں، فریب دے رہا ہے، لیکن اس کے فریب میں جناب ہارون علیہ السلام کی باتیں سننے کے باوجود دھوکے میں آ گئے اور دوبارہ شرک کر لیا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔